ماہ سفر 1384 ہجری علامہ رشید تراوی صاحب مسجد اثنا عشری کی ایک مجلس سماعت فرمائیے۔ اطاعت اور حکومت یہ دونوں امر ساتھ ساتھ ہیں، اس لیے کہ حکومت قرآن میں حکم سے ہے، جہاں حکم ہے وہاں اطاعت لازم ہے۔
وہاں وہ دائرۂ حکومت ہے کہ جہاں جہاں اطاعت کرنے والے بستے ہوں وہاں تک اس کی حکومت کا دائرہ جاتا ہے۔ یہ حکومت کا دائرہ جغرافی حدود سے کبھی بہت زیادہ بلند ہو جاتا ہے، بہت زیادہ ورے ہو جاتا ہے، جغرافی حدود کو توڑ دیتا ہے یہ دائرۂ حکومت۔ دنیا میں ہم جس حکومت کو دیکھنے کے عادی ہیں کوئی بھی حکومت ایسی نہیں ہے جو اپنے حدود میں محدود نہ ہو اور اپنے قیود میں مقید نہ ہو، لیکن وہ حکومت جس کا راستہ حکم اور اطاعت سے ہو اس کے لیے حدود جغرافی کی قید نہیں ہوتی، بلکہ کسی کی سلطنت ہو، کسی کی ریاست ہو، کسی کی آمریت ہو، جہاں کہیں بھی کسی کے حکم کا ماننے والا ہو گویا وہ کسی حاکم کی اطاعت میں ہو کر اسی کی حکومت کا اعلان کرتا ہے۔ یہی وہ وجہ ہے کہ ہم اگر برما میں ہوں، ہم اگر جاوا میں ہوں، ہم اگر انڈونیشیا میں ہوں، ہم اگر افریقہ میں ہوں، مسلمان اگر اسپین میں ہو، مسلمان اگر یورپ میں ہو، مسلمان اگر امریکہ میں ہو، تو یہ تمام ممالک ہیں جہاں حکومتیں اوروں کی ہیں بظاہر، لیکن اگر وہ حکم رسول پر چل رہا ہے اور اطاعت رسول میں زندگی بسر کر رہا ہے تو بظاہر کسی کا اقتدار صحیح، لیکن حقیقت میں وہ دائرۂ حکومت رسول امر پر اگر آپ بنیادی طور پر توجہ کر لیں، جیسا کہ میری عادت ہے کہ میں کسی عنوان کا اعلان کرنے کے بعد اس کے مبادیات کو درست کرتا ہوں، اگر آپ اس تمہیدی پہلو پر نظر رکھیں تو بعض ایسے مختلف فی اور متنازع مسائل بھی حل ہو جائیں گے کہ جہاں آپ کو کبھی کبھی پریشانی ہوتی ہے کہ حشامت نے عبد الملک کی ولی عہدی یا ولید کی حکومت اور عابد بیمار کی امامت، یا جیسے منصور توانقی کا اقتدار، امام جعفر صادق کی امامت، یا جیسے متوکل کی شاہی، امام علی نقی کی امامت، جب آپ میری تمہید پر نظر کریں گے تو یہ سارے مشکلات طے ہو جائیں گے کہ شاہی کسی کی ہو، حکومت اسی کی ہے جس کی اطاعت ہے۔ اگر یہ مسئلہ واضح ہو گیا تو پھر ایک مرتبہ آپ اس انداز سے بھی غور کریں کہ بسا اوقات شاہیاں، اقتدار اور دنیاوی حکومتیں منقلب ہیں اور متغیر ہو جاتی ہیں اور بدلتی رہتی ہیں، اور جیسے جیسے حکومتیں بدلتی جاتی ہیں پھر جس کی حکومت میں کبھی آپ رہے ہوں پھر اس کی اطاعت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اور اگر آپ نے اس جانے والے کی اطاعت کا کبھی تذکرہ بھی نہیں کیا تو حکومت حاضر آپ کو باغی قرار دے گی، اس لیے کہ آپ نے اس کا نام لے لیا جو ان کو پسند نہیں ہے۔ یہ دنیا کی سیاست ہے اور اس سیاست میں ساری دنیا متفق ہے۔ یہ عجیب و غریب حقیقت ہے کہ لینن نے اور ٹراتسکی نے بڑی جد و جہد کے ساتھ اشتراکیت کے نظام کو قائم کیا، مگر جب اسٹالین کے بعد مسٹر کروشیو آئے تو انہوں نے اپنے نظریات کا نہ صرف اعلان کیا بلکہ ہر اس شخص کو قابل مذمت قرار دیا جو گزشتہ قائدین
سے اپنے آپ کو وابستہ بتلائے، ایک ہی ملک، ایک ہی جگہ، ایک ہی مقام، ایک ہی جغرافیہ اور ایک صدی کا کے درمیانی واقعہ کہ گزشتگان نے وہی حکومت قائم کی، لیکن آنے والے یہ نہیں چاہتے کہ اسی حکومت کے رہنے والے پھر اپنی وفاداریوں کو مرنے والوں سے باقی رکھیں، اس لیے ان کو باقی قرار دیا گیا جو گزشتگان سے لپٹا رہے۔ یہی صورت اور بھی مختلف حکومتوں میں پائی گئی کہ جہاں انقلابات آئے اور شاہیوں کو ختم کر دیا گیا، تو اگر کوئی کابل میں امان اللہ کی شاہی کی برطرفی کے بعد پھر اپنے آپ کو ان کا وفادار ثابت کرنے کی کوشش کرے تو بعد میں آنے والی حکومت اس وفاداری کو غداری سمجھے گی، اور یہ ہے دنیاوی حکومتوں کے طریقے۔ سوال یہ ہے کہ کیا مذہب میں بھی حکومت کا تصور یہ ہے؟ کیا مذہب میں بھی حکومت کا تصور یہ ہے کہ خبردار جانے والے سے وفاداری نہ رہے اور خبردار آنے والا کسی اور راہ پر ڈال دے تو اس راہ پہ چلے جاؤ؟ اگر یہ ہوگا حکومت کا منشا مذہب کی نگاہ میں تو آدم سے لے کے خاتم تک اور خاتم سے لے کے دم ہر ایک رسول اپنے دائرے حکومت کو الگ کر لے گا، ایک دوسرے کے مخالف ہو جائیں گے، ایک دوسرے کی ضد بنیں گے، اور نتیجہ یہ ہوگا کہ ایک کا پیغام دوسرے کے پیغام سے ٹکراتا جائے گا۔ اس لیے ذات واجب نے جب حکومت رسول کا اعلان کیا تو آواز دی کہ دیکھو ایمان والے وہ ہوتے ہیں جو یہ اعلان کرتے ہیں لا نفرق بین احد منہم، ہم رسولوں میں آپس میں کوئی فرق ہی نہیں کرتے، وہ ابراہیم ہو کہ موسیٰ، وہ عیسیٰ ہو کہ خضر، وہ حضرت نوح ہو کہ ایوب، ہم رسولوں میں فرق نہیں کرتے، اس لیے کہ رسول تابع وحی ہوتے ہیں اور وحی کی اطاعت کرواتے ہیں، چونکہ وحی کا مقصد ایک ہے اس لیے ارسال رسول کا مقصد ایک ہے، اور جب ارسال رسول کا مقصد ایک ہے تو ہدایت عمومی منشا ہو جاتا ہے رسالت کا، جہاں دو رسول آپس میں نہیں ٹکراتے، جہاں دو رسول آپس میں ایک دوسرے کی مخالفت نہیں کرتے، جہاں دو رسول ایک دوسرے کی ضد پر اپنے پیغام کو نہیں بڑھاتے بلکہ حکم الہی کے تابع ہو کر ایک ہی مقصد کے لیے آگے بڑھتے ہیں، تو معنی مذہب کے اعتبار سے حکومت کے یہ ہوتے ہیں کہ جہاں جہاں رسولوں کی حکومت ہے وہاں نظام ایک ہے، قدریں ایک، مقصد ایک ہے، اور انسانیت میں کبھی اختلاف رسولوں کے نام سے پیدا ہو ہی نہیں سکتا۔ میں سمجھتا ہوں کہ ان چند باتوں پر بھی نظر رہے، اور اگر یہ طریقہ صحیح ہے فکر کا کہ ابراہیم کے ماننے والوں کے لیے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہوگی اگر وہ اسحاق کو مانے، اسحاق کے ماننے والوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوگی اگر وہ یعقوب کو مانے، یعقوب کے ماننے والوں کے لیے کوئی پریشانی نہیں ہوتی اگر یوسف کو مانے، اور اگر یوسف کے سامنے ابراہیم کی تعریف کریں تو یوسف کو ناگوار نہ گزرے، اور اگر اسحاق کے سامنے حضرت نوح کی کوئی فضیلتوں کو بیان کرے تو ان کو ناگوار نہ گزرے۔ بالکل اسی طرح سلسلہ انبیاء ایک بار دیگرے اس امر کو واضح کرتا چلا کہ ہم میں اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ ہم سب مل کر ایک ہی راہ کے سالک ہیں اور ایک ہی منزل کی طرف جا رہے ہیں، اور اگر ہمارے راستے پر چلتے ہوئے رسولوں کے بعد بھی کوئی ہادی آ رہے ہیں تو ان کے لیے بھی یہی صورت ہوگی کہ وہ ایک دوسرے کی کبھی مخالفت نہیں کریں گے اور اس پیغام کو قیامت تک لے کے جائیں گے۔ تم بھی ان میں سے ایک دوسرے میں فرق نہ کرنا، اور یہ خیال نہ کرنا کہ ایک امام کے سامنے اگر دوسرے امام کی تعریف کی جائے تو امام کہیں ناراض ہو جاتا ہے، کہیں یہ نہ خیال کرنا کہ
کہ ایک امام کے سامنے دوسرے امام کی فضیلت بیان کی جائے تو شاید اس کو تکلیف ہو جاتی ہے. ایسا نہیں. اس لیے اس معیار کو بنیادی طور پر قائم رکھنے کے لیے آواز دی مال اولنا لآخرنا. جو ہمارے اول کے لیے ثابت ہے وہی ہمارے آخر کے لیے. اس منزل پر ہم ان تمہیدی جملوں کو ختم کر کے پھر چاہتے ہیں کہ اصل لفظ کی طرف آپ کو لے جائیں. حکومت اسی وقت ممکن ہے جبکہ حکم ساتھ ہو. یہ اصطلاحی گفتگو ہے لیکن آپ کے فہم سے کچھ بالا تر نہیں ہے کہ نوجوان اس کو نہ سمجھ سکیں. حکومت اس وقت تک ثابت نہیں ہے جب تک کہ حکم نہ ہو. اور جہاں حکم آیا جہاں استعداد حکم پیدا ہوئی, جہاں صلاحیت حکم پیدا ہوئی, جہاں حکم کی قابلیت پیدا ہوئی, وہاں یہ لازم ہو جاتا ہے کہ یہ حکم حکومت کو پیدا کر لے, حکومت اطاعت کو پیدا کر لے, اور اس طرح سے یہ دائرہ آگے ہو جائے. اس واسطے حکومت کو سمجھنے سے پہلے آپ حکم کو سمجھ لیجیے. ارشاد ہوا حضرت یحییٰ کے لیے کہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. یحییٰ بچے ہی تھے کہ ہم نے ان کو حکم عطا کیا. وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا. یحییٰ بچے تھے کہ ہم نے ان کو حکم عطا کیا. پورے انبیاء کے لیے ارشاد ہوا وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا. ہم نے سب کو حکم بھی دیا, علم بھی. یہ انبیاء کے مقامات ہیں, ان کی فضائل ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے آپ ذرا سا غور کرتے جائیں. میں نے پہلی آیت سورہ مریم سے پڑھی ہے, اس پہ غور کیجئے کہ بچپنے ہی میں ہم نے یحییٰ کو حکم عطا کر دیا تھا. حکم فیصلے کی قوت, حکم فیصلہ کرنے کی استعداد, حکم عقل کے اعتبار سے یا وجدان کے اعتبار سے یا عرفان کے اعتبار سے یا کسی اور حکم کے تابع ہو کر یہ فیصلہ سنا دینا کہ یہ نیک ہے, یہ بد ہے, یہ حق ہے, یہ باطل ہے, یہ خبیث ہے, یہ طیب ہے, یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے, یہ مباح ہے, یہ مکروہ ہے. یہ ہیں وہ احکام کی صورتیں جو انبیاء کو عطا ہوئی. سبحان اللہ. جب کسی کو ہم حکم دیتے ہیں تو اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ ضعیفی کی منزل پر آئے. یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ اپنے کمال استعداد پر آئے. لیکن کبھی ہم بچپنے ہی میں حکم دے دیتے ہیں, کبھی ہم جوانی میں حکم دیتے ہیں, کبھی اس کو اس قابل سمجھتے ہیں تو حکم عطا کرتے ہیں اس وقت جبکہ ایک دوسرا نبی اولو العزم بھی موجود ہو اور ہم حکم عطا کر دیں خضر کو. مختلف صورتیں بتلا فیصلے کی قوت عطا کریں خضر کو, نبی اولو العزم موسیٰ موجود ہو, مگر جہاں حکم دیا خضر کو وہاں اطاعت کی قوت دی موسیٰ کو. دیکھیے نبی اولو العزم کی منزل, اگر حکم دیا ہے خضر کو تو اطاعت کرنے کی توفیق عطا کر دی نبی اولو العزم کو. اور پھر اس کے ساتھ یہ بھی کہ خضر کا یہ کہنا کہ اگر تم استطاعت رکھتے ہو صبر کی تو پھر میرے ساتھ چلو, ورنہ میرے ساتھ آنے کی ضرورت نہیں ہے. اس طرح سے ذات واجب حکم کو عطا کر دی جاتی ہے. تو قرآن مجید کی تلاوت کرنے والے جب کبھی قرآن کی تلاوت کریں تو لفظ حکم پر نظر رکھیں کہ کہاں کس کس کو حکم عطا ہوا. لیکن میں آپ کو
اتنی بڑی ذمہ داری کے اٹھانے کے لیے فوراً آمادہ نہیں کروں گا جب تک کہ میں چند امور کو اور واضح نہ کر دوں۔ سب سے پہلے یہ امر جان لیجیے کہ سورہ انعام میں اور سورہ یوسف میں خاص طور پر یہ اعلان کیا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے۔ دیکھیے یہ ابتدائی بحث ہے، ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے۔ اب اس کے بعد کہا وہ آتیناہ الحکم صبیا، ہم نے اس کو حکم بچپن میں عطا کیا۔ حکم اللہ کے لیے ہے، ہم نے اس کو حکم عطا کیا۔ ہم نے موسیٰ کو حکم عطا کیا، ہم نے ابراہیم کو حکم عطا کیا، ہم نے اس آپ کو حکم عطا کیا۔ تو پھر کیا دونوں میں اختلاف ہے؟ بحث آپ سمجھ رہے ہیں؟ سورۃ الانعام میں کہا ان الحکم الا للہ، حکم صرف اللہ کے لیے، اور پھر کہا کہ ہم نے یحییٰ کو حکم دیا، ہم نے ابراہیم کو حکم دیا۔ تو کیا دونوں حکم میں اور دونوں احکام میں کوئی اختلاف ہے؟ نہیں، حکم اللہ کے لیے ہے جس پر ہم وحی کر دیں، یہی وضاحت ہوئی نا، حکم اللہ کے لیے ہے جس کی طرف ہم وحی کر دیں۔ اس لیے کہ ہم ہر بندے کے کام میں جا کر یہ نہیں کہتے کہ دیکھو یہ اچھا ہے، یہ برا ہے، یہ نیک ہے، یہ بد ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہاں بچو، یہاں آگے بڑھو، یہ رکو اور یہاں اقدام کرو۔ ہم نہیں کہتے جب تک کہ ہم اپنے بندوں میں سے کسی کو منتخب نہ کر لیں۔ جس کو منتخب کرتے ہیں اس کو اپنے حکم کا صاحب بناتے ہیں، اپنے حکم کا مالک بناتے ہیں، اپنے حکم کا اس کو مالک بناتے ہیں، حاکم بناتے ہیں، صاحب بناتے ہیں، اور اس کے بعد اس سے کہتے ہیں کہ ہاں اب تم جاؤ اس حکم کو لے کر، اس حکم کو لے کر جاؤ اور اس شان سے جاؤ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر جب بھیجا تو اسی لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے، رسول کی اطاعت کی جائے۔ ہر رسول کی اطاعت کو واجب کیا اور پیغمبر کے لیے کہا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کے معنی یہ کہ رسول کو حکم دیا، اس حکم سے رسول کو حکومت حاصل ہوئی، اس حکومت کا لازمی نتیجہ یہ تھا کہ اس دائرے میں جو آئے وہ اطاعت کرے، ورنہ دائرے حکومت رسول سے باہر ہو جائے۔ اس لیے معلوم ایسا ہوتا ہے کہ پیغمبر اسلام کو جو حکم ملا ہے اس حکم کی شان یہ ہے کہ جو رسول کی اطاعت کرتا ہے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اور اتنا تعلق ہے اس بندے میں اور خالق میں کہ اس کے حکم میں اور خالق کے حکم میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ اگر کوئی فرق نظر آ جاتا تو اطاعت میں بھی فرق آ جاتا، اطاعت میں بھی فرق آ جاتا۔ جب دونوں کی اطاعت ایک ہے تو دونوں کا حکم بھی ایک ہے۔ اس منزل کی وضاحت کے بعد اب جہاں سے حقیقت میں مسائل شروع ہوتے ہیں اور انسان تھوڑا سا اپنے آپ کو حیران پاتا ہے، وہ مسائل یہ ہیں کہ آیا یہ حکم الہی جو مسلسل رسولوں کو ملتا رہا، وہ حکم الہی جو نوح کو ملا، ابراہیم کو ملا، موسیٰ کو ملا، عیسیٰ کو ملا، یحییٰ، اور وہ حکم الہی جس کو عطا کیا گیا سرکار رسالت ماں احمد آیا اس حکم کو عالم اسلام تسلیم کرتا ہے؟
اسلام تسلیم کرتا ہے کہ یہ حکم ملا ہے، آیا حکومت کے رسول کو عالم اسلام مانتا ہے، آیا کیا حکومت امر یہی ہے کہ کیا عالم اسلام حکومت رسول کو تسلیم کرتا ہے؟ کون سا مسلمان ہوگا جو اس سے انکار کرے؟ کون سا مسلمان ہوگا جو یہ کہے کہ ہم نہیں مانتے؟ یہی کہتے ہیں کہ ہم حکومت رسول کو تسلیم کرتے ہیں، اور یہ جانتے ہوئے تسلیم کرتے ہیں کہ رسول 11 ہجری میں مر گئے، یہ 1384 ان کی حکومت باقی ہے۔ تو کیا یہ امر اور طلب نہیں ہے کہ وہ حکومت رسول کن راستوں سے باقی ہے، کن طریقوں سے باقی ہے، کن افراد میں باقی ہے، کون ہے وہ وسائل کہ جن وسیلوں سے وہ حکومت آگے بڑھ رہی ہے، کون ہے وہ ذرائع کہ جن ذرائع سے اس حکومت کو باقی رکھا جا رہا ہے؟ کہ یہ امر اور طلب نہیں ہے؟ بہت ہی عجیب گفتگو ہوگی اگر آغاز اس طرح سے کیا جائے کہ جیسے شاہی، جیسے مسلم شاہی، کہ اگر بادشاہ یہ کہے، مسلم بادشاہ، کہ اس حکومت کو ہم باقی رکھیں یا ہمارے ذریعے سے وہ حکومت باقی ہے، تو یہ امر تو آپ سب جانتے ہیں نا کہ پوری دنیا کی کسی مسلم بادشاہ کو حکومت کبھی نہیں ملی۔ وقت واحد میں مختلف حکومتوں پر مسلم بادشاہ مختلف رہے، ہندوستان میں کوئی اور تھا تو ایران میں کوئی اور تھا، عراق میں کوئی اور تھا، افریقہ کے سواحل پر کچھ شاہیاں تھیں، اسی طرح سے مسلم شاہیاں مختلف مقامات پر پھیلی ہوئی تھیں۔ اگر شاہی یہ کہے کہ ہمارے ادارے کے ذریعے سے حکومت رسول باقی ہے، تو ہر شاہی دوسری شاہی سے الگ ہے۔ ایک زمانہ وہ بھی آیا مسلم تاجدارت پر کہ ہندوستان میں جب اکبر اعظم کی حکومت کا زمانہ ہوا تو انہوں نے یہ سوچ کر کہ بادشاہ کو روادار ہونا چاہیے، انہوں نے یہ طے کر دیا کہ ہم بہت سی ہندو مت کی رسموں کو اپنائیں گے۔ چنانچہ اس اپنانے کی خواہش میں انہوں نے دین اکبری رائج کیا، اور علماء اکبر اعظم کو بھی ذل اللہ کہتے ہیں، اللہ کا سایہ کہتے ہیں۔ اسی دور میں، اسی زمانے میں ایران کی بھی شاہی تھی، اسی دور میں عرب کی بھی شاہی تھی، اسی دور میں حجاز کی بھی شاہی تھی، اور وہاں کے اصول الگ تھے، وہاں کی زندگیاں الگ تھی۔ اگر ان میں سے ہم کسی ایک کے لیے بھی یہ کہہ دیں کہ یہ ہے وہ ذریعہ جس سے حکومت رسول اللہ، تو یا تو ہم دوسری تمام شاہیوں کی تردید کر رہے ہیں کہ تم وہ ذریعہ نہیں ہو، یا یہ کہ ہم مطلق شاہی کا انکار کر رہے ہیں کہ شاہی میں یہ صلاحیت ہی نہیں ہے جو وسیلہ بن سکے حکومت رسول کا۔ چلیے ایک ادارہ ختم ہو گیا، ایک ادارہ ختم، اب دوسرا ادارہ علماء کا، علماء کا
کیا ہم یہ سمجھیں کہ علماء کے ذریعے سے حکومت رسول باقی ہے؟ کیا کسی دور عالم اسلام کے کسی دور میں علماء کسی مسئلے پر متفق ہوئے؟ آپس میں مسائل میں اختلاف نہیں رہا؟ کیا یہ ہر عالم کی زبان پر یہ نہیں پایا گیا کہ پیغمبر نے خود یہ کہا تھا اختلاف و امتی رحمت، میری امت کا اختلاف ہی رحمت ہے، چلنے دو؟ تو کیا علماء کو ہم وسیلہ قرار دیں حکومت رسول کا؟ یہ اس لیے نہیں ہے کہ مشہور علماء ایسے ہیں کہ جن کو بعض اہم علماء کے فتوے سے قتل کیا گیا، بعض اہم علماء کے فتاوی سے قتل کیا گیا اور کہا گیا کہ یہ اسی قابل ہے کہ اس کو محبوب کیا جائے، قتل کیا جائے۔ حضرت ابن تیمیہ کا بھی یہی حشر ہوا، حضرت ابن حزم کا بھی یہی حشر۔ ایسے بڑے بڑے علماء یا محبوس رہے، قتل کر دیے گئے، اور سارے علماء اسلام نے فتویٰ دے دیا کہ ان کے افکار اسلامی نہیں ہیں۔ آج اس دور میں ماضی کی باتیں نہیں کرتا، آج اس دور میں شیخ محمد شلتوت نے مصر سے یہ لکھ دیا کہ فقہ حنفی کو اگر سمجھنا ہو تو ہمارے طالب علموں سے کہو کہ وہ فقہ جعفری پڑھیں۔ شیخ ازہر شیخ محمد شلتوت، جن کا ابھی کچھ دنوں پہلے انتقال ہوا، جب یہ فتویٰ ہمارے پاس آیا، علماء پاکستان نے کہا کہ شیخ محمد شلتوت گویا حقیقت اسلام سے واقف ہی نہیں ہے، اور انہوں نے گویا فقہ شیعی کا مطالعہ ہی نہیں کیا۔ ہم نے اس دور میں دیکھا، اور آج یہاں ہمارے پاس چند ایسے علماء ہیں کہ جن کے متعلق اگر ہم نام لے لیں اور ان کے ساتھ اپنی ہمدردی کو ظاہر کریں تو حکومت ہم کو غدار سمجھے۔ یہاں ہے ایسے علماء پاکستان میں، تو کیا ہم مسلمانوں کی اس حکومت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ علماء ہیں کہ جن کے وسیلے سے حکومت رسول جا رہی ہے؟ دیکھیے، دوسرا ادارہ ہٹ گیا، ادارہ شاہی ہٹا، علماء کا ادارہ ہٹا۔ جب یہ دو ادارے ہٹ گئے تو اب ایسا کوئی ادارہ آپ ڈھونڈیں کہ جس سے یہ کہا جائے کہ ہم اس ادارے کے ذریعے لے کے جا سکتے ہیں، اس ادارے کے ذریعے لے کے جا سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ ادارہ آپ کے ذہن میں ہوگا، میں آپ کے حق سے مطالعہ کروں۔ وہ ادارہ ہو سکتا ہے پیرانہ طریقت کا، وہ ادارہ ہو سکتا ہے مشایخین عظام کا، وہ طریقہ، وہ ادارہ ہو سکتا ہے صوفیاء کرام کا۔ ان کے متعلق یہ کہا جا سکتا ہے کہ شاید یہ حکومت رسول کو آگے بڑھا سکتے ہیں، لیکن ان کے متعلق مجھے صرف اتنا عرض کرنا ہے کہ اپنے مسلک کے اعتبار سے اگر یہ سب ایک ہوتے تو پھر مرید مختلف نہ ہوتے، پھر مرید مختلف نہ ہوتے، ارادت نہ بٹتی۔ ہر ایک کا مرید الگ ہے، ہر ایک کا سلسلہ ارادت الگ ہے، ہر ایک کا طریقہ رشد و ارشاد الگ ہے، ہر ایک کی مسند الگ ہے، اور اس مسند کی خلافتیں الگ ہیں، ہر ایک کا طریقہ الگ ہے، ہر ایک کے اذکار، اوراد، ان کی تسبیحیں، ان کی عبادتیں، ان کے وجد و کیف کے طریقے سب الگ الگ ہیں، اور ایک پر اگر دوسرے طریقے کو مسلط کیا جائے تو وہ ماننے کو تیار نہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا طریقہ اور ہمارا طریقہ اور ہم کو رہنے دیجیے، اسی طریقے پر رہنے دیجیے۔ تو اس اختلاف مریدان مشائخین عظام کو دیکھ کر بے اختیار دل پکار اٹھتا ہے کہ
کہ چونکہ یہ سب متحد نہیں ہے اس لیے یقیناً کوئی وسیلہ بن نہیں سکتے ہیں حکومت رسول کو قیامت تک مسلسل رکھنے کا۔ یہ تیسرا ادارہ ختم ہو گیا، اب اس کے بعد آپ پھر کسی اور ادارے کی تلاش کریں اور یہ دیکھیں کہ ان کے بعد کوئی اور بھی صورت ہو سکتی ہے کہ جن کا آپ جائزہ لے سکتے ہیں۔ آپ نے شاہیوں کو بٹول لیا، علماء کو دیکھ لیا، صوفیاء کرام کو دیکھ لیا، اب اس کے بعد کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ سیاسی قائدین کو ہم ذمہ دار کر دیں اس امر کا کہ چونکہ مسلم قائدین ہیں اس لیے یہ لے کے جائیں حکومت رسول کو اور ان کے پیغام کو آگے؟ تو یہ اس لیے مناسب نہیں معلوم ہوتا کہ دنیا میں اس وقت مسلم سیاستداں ہزاروں ہیں اور ہر سیاستداں کا اپنا ایک خاص طریقہ فکر ہے۔ کوئی چاہتا ہے کہ اسلام میں تجدید ہو، کوئی چاہتا ہے کہ اسلام جدت پسند ہو جائے، کوئی چاہتا ہے کہ اسلام میں وہی پرانی باتیں جب تک رہیں گی اسلام ٹھیک رہے گا، کوئی چاہتا ہے کہ نہیں کچھ تجدد ہو، کچھ پرانی باتیں ہوں، کچھ اس طرح سے افکار ہیں، کچھ اس طرح سے گفتار ہیں، کچھ اس طرح کی باتیں ہیں کہ ہم اب تک صحیح معنی میں عالم اسلام کے سیاستدانوں کو سمجھ ہی نہ سکے کہ مصر کے سیاستدان کیا چاہتے ہیں اسلام کے متعلق، عراق کے سیاستدان کیا چاہتے ہیں اسلام کے متعلق، انڈونیشیا کے سیاستدان کیا چاہتے ہیں اسلام کے متعلق۔ ہر ایک اپنے زاویہ نگاہ سے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن وہ خود یہ اعلان کرتے جاتے ہیں کہ ہم سیاستدان ہیں، ہم نے کبھی مذہب کا کوئی گہرا مطالعہ تو نہیں کیا ہے، ہم نے کوئی فقہ تو پڑھی نہیں ہے، ہم نے علوم کو جو ضروری علوم ہے تفسیر کے لیے ہم نے کبھی ان کو تو پڑھا نہیں ہے، یہ کام تو انہی لوگوں کا ہے کہ جو غور و فکر کر کے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ بیچارے سیاستدانوں نے تو اعتراف کر لیا کہ ہم پر اس ذمہ داری کو ڈالنے کی کوشش نہ کرو کہ ہم پیغمبر اسلام کی حکومت کو لے کے آگے بڑھ جائیں گے، ہم اس کے لیے تیار نہیں ہے، اس لیے کہ جن کو اپنی حکومت کی خیر منانی ہو وہ حکومت رسول کی حفاظت کا کیا سامان کریں گے؟ دیکھیے اس مقام پر تھوڑا گفتگو کو روکیں اور پھر واپس جائیں تاکہ آپ کا حافظہ برابر قدم قدم پر ساتھ دیتا ہے۔ ایک مرتبہ پھر سوچ لیجیے کہ میں حکومت رسول سے ایک ایسی حکومت کو مراد لے رہا ہوں کہ جس حکومت کو 11 ہجری میں ختم نہیں ہونا تھا، جس حکومت کو 60 ہجری میں ختم نہیں ہونا تھا، جس حکومت کو 260 ہجری میں ختم نہیں ہونا تھا، جس حکومت کو 1384 میں ختم نہیں ہونا ہے، اور جس حکومت کو آگے بڑھتے ہی چلے جانا ہے جب تک کہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد رسول اللہ باقی ہے، اس کی حکومت باقی ہے۔ جمع ہوتے رہیں گے اور ہمارے لیے بھی انتہائی فرحت و مسرت و انبساط کا سامان ہوگا جب ہم دیکھیں گے کہ مسلسل میلاد کی مجلسیں برپا ہو رہی ہیں اور ذکر رحمت للعالمین ہر مقام پر جاری ہے۔ تو ایسے موقع پر کیوں نہ ہم اپنی فکر ہی سے آغاز کریں اور یہ تعارف کروا دیں کہ سوچنے والے آنے والے زمانے میں اب اس انداز سے سوچیں کہ آیا مسلمان اپنے آپ کو حکومت رسول میں باقی رکھنا چاہتا ہے، اور اگر رکھنا چاہتا ہے تو اس نے کیا انتظام کیا ہے اپنی بقا کا، اور اگر اس کا انتظام ہے تو وہ کیوں یہ نہ سوچے کہ یہ حکومت کیسے جاری ہے، یہ حکومت جاری ہے، اس پر کیوں ملت غور نہیں کرتی۔ جب سوال ہوگا بہت ہی آپ کے لیے پرقید سوال ہوگا، علمی، عملی، عرفانی، اخلاقی ساری
قدروں کا حامل ہے یہ سوال، اگر آپ اس پر فکر کرنے کی کوشش کریں، یہ جانتے ہوئے کہ حکم اللہ ہی کے لیے، اس حکم کا مظہر ہے رسول نہیں، بلکہ اس حکم کا دارا ہے رسول، اس حکم کا صاحب ہے رسول، اس حکم کو لانے والا ہے، اور اس طرح سے لانے والا ہے کہ جب وہ حکم دے اور اشارات کی تفصیل کرے اور تفصیل دیتے ہوئے یہ بتلائے کہ یہ بھی اس کی مرضی ہے اطاعت کرو، تو جس نے اطاعت کی گویا اس نے حکم کو مانا، جس نے اطاعت نہیں کی گویا اس نے حکم کو نہیں مانا۔ آئے واحد کے لیے بھی اگر کوئی اطاعت سے ہٹ جائے تو وہ دائرے حکومت سے اسی آن کے لیے خارج ہو رہا ہے، اور اگر کوئی اپنے آپ کو کسی موقع پر بھی اس کے حکم میں شبہ کے عالم میں پاتا ہے تو اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے دائرے حکومت میں رہنے کے باوجود یہ مشتبہ ہے اور اپنے رسول کو اشتباہ کی نظروں سے دیکھ رہا ہے۔ اس لیے اس امر کا یقین اور علم ضروری ہے کہ آج اس دور میں اگر ہم حکومت رسول میں ہیں اور حکم رسول کی پابندی باقی ہے اور ضروری ہے، تو وہ کیا وسائل، وہ کیا ذرائع ہیں جو اس جاویدانی حکومت کو، جو اس غیر فانی حکم کو، جو اس پائندہ اطاعت کے حلقے کو قیامت تک باقی رکھنے کا ذمہ لیتے ہیں، وہ کون وسائل ہیں، وہ کون ذرائع ہیں؟ اس لیے کہ اگر بغیر وسیلہ حکومت جاری ہے، دیکھیے اس معاملے پہ غور کیجیے، اگر بغیر وسیلہ حکومت جاری ہے اور آپ لوگوں کو چھوڑ دیا ہے جس طرح سے چاہے اطاعت کر لو، جس طرح سے چاہے اطاعت کر لو، تو خدا کے لیے سوچیے جب علماء متفق نہیں ہو سکتے تو آپ متفق ہو جائیں، جب پڑھے لکھے لوگ مسائل میں مختلف نہیں ہو سکتے ہیں تو آپ کی مرضی آزاد کے باوجود، آپ کے خواہشات کے باوجود آپ سب متحد ہو جائیں گے کہ اس مسئلے میں چلے چلو ساتھ ہیں؟ نہیں۔ اس لیے آپ تو اپنے آپ کو ذمہ دار نہیں سمجھ سکتے کہ ہم وسیلہ ہیں پیغمبر کی حکومت کو باقی رکھنے کا، جب آپ نہیں ہیں، حکومت نہیں ہے، شاہی نہیں ہے، علماء نہیں ہے، مشائخین نہیں ہے، اور یہ سب ادارے پیچھے ہٹ جاتے ہیں، تو اس مسئلے پر شاید اب غور و فکر کی ضرورت صحیح طور پر دامنگیر ہوگی، جبکہ آپ 25 صفر سے 8 ربیع الاول تک جائیں گے، اور جب 8 ربیع الاول سے پھر 17 ربیع الاول تک آئیں گے تو کچھ تاریخوں سے آپ گزریں گے کہ جن تاریخوں میں آپ کو اس امر کو جاننا ضروری ہوگا کہ وہ کیا وسائل تھے کہ جن وسائل سے یہ حکومت آگے بڑھتی چلی۔ میں نے کچھ اشارات کیے ہیں تاریخوں کے متعلق، اگر ان اشارات سے آپ اپنے آپ کو آگاہ رکھیں تو زیادہ مناسب ہوگا۔ زمانہ تشریع پیغمبر ختم ہوا 11 ہجری میں، اگر اس کے بعد یہ زمانہ واقعی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا، تو کوئی آج بھی ملا نہیں ہے، جیسے اس وقت صورتحال تھی اب بھی وہی صورتحال ہے، ایسا نہیں ہوا، بلکہ اس وقت یہ کہا گیا کہ یقیناً کوئی نہ کوئی ذمہ دار ہونا چاہیے، ذمہ دار ہونا چاہیے۔ بہت غور سے نہیں ہے، دیکھیے ایسا نہیں ہے کہ میں کسی موقع پر بھی آپ کے وقت کو رائے گاہ کروں، اس لیے آپ کے وقت کو رائے گاہ کرنا خود اپنی بدبختی کا اعلان کرنا ہے، اس لیے میں کم از کم یہ نہیں چاہوں گا کہ آپ کا وقت رائے گاہ 11 ہجری میں اگر یہ سلسلہ تشریعی
دور کا ختم ہوا تو اس کے بعد کیا صورتحال تھی، اس کو سمجھنے کے لیے آپ کو جنگ نہروان تک آنا پڑے گا۔ جنگ نہروان تک آنا پڑے گا۔ جنگ نہروان وہ منزل ہے کہ جہاں خارجیوں نے ایک مرتبہ امیر المومنین کے خلاف یہ اعلان کیا، کون علی، جس کو دنیا اس وقت خلیفہ چہارم مسلم الثبوت طور پر تسلیم کر رہی تھی۔ دیکھیے میں نے جملے میں زور دیا، پوری دنیا اس وقت علی کو چوتھا خلیفہ مان رہی تھی کہ ایسے میں ایک گروہ نے جس کو انگریزی میں خارجائٹس اور آپ کی عربی کتابوں میں خارجی کہتے ہیں، ایک گروہ نے بغاوت کی اور کئی ہزار آدمی وقت واحد میں جمع ہو گئے اور انہوں نے اپنے جنگ کے لیے ایک نعرہ بلند کیا، ایک سلوگن بلند کیا، اور ان کا سلوگن تھا ان الحکم الا للہ، حکم اللہ ہی کے لیے ہے، ہم آپ کو حاکم نہیں مانتے۔ ان الحکم الا للہ، یہ پہلی آواز ہے، یہ پہلا نعرہ ہے، یہ پہلا سلوگن ہے جو قرآن سے مستعار لیا گیا، لیکن ایک ایسے وقت میں بلند کیا گیا جبکہ امام کے مقابل میں قرآن کو پڑھنے کی کوشش کی گئی۔ امام علیہ السلام نے آواز کو سن کر کہا کلمۃ حق یراد بها الباطل، کلمہ تو حق ہے لیکن مدعا باطل ہے۔ کلمہ تو حق ہے لیکن مراد باطل ہے۔ کلمۃ حق یراد بها الباطل، کلمہ حق ہے مگر ارادہ باطل ہے۔ قرآن سے لیا ہے جملے کو خارجیوں نے ان الحکم الا للہ، حکم اللہ ہی کے لیے ہے، اور یہ جانتے ہوئے کہ خلافتوں نے یہ آواز لگائی تھی کہ ہم وسیلہ بن رہے ہیں حکومت رسول کو قائم کرنے کا۔ 3 خلافتیں گزر چکی ہیں، چوتھی خلافت علی کی آئی ہے، علی کی حیثیت چوتھے خلیفہ کے ایک میدان میں کھڑے ہوئے ہیں، تو اس وقت ایک آواز بلند کی جاتی ہے کہ ہم تمہاری حکومت کو نہیں مانتے، حکومت صرف اللہ ہی کے لیے ہے۔ اب یوں ہے کہ کلمہ تو حق ہے، مراد باطل ہے، اور اس کے بعد ارشاد فرمایا اے لشکریو تم مغالطہ کھا رہے اور تم مغالطہ دے رہے ہو، تم مغالطہ دے رہے ہو، یہ بالکل صحیح ہے کہ حکم اللہ ہی کے لیے، یہ بالکل صحیح ہے کہ حکم اللہ کے لیے ہے، لیکن لا بد لکم من امیر، تم کو امیر کی تو بہت صورت ضرورت ہوگی جو اس حکم الہی کو تم تک پہنچائے۔ عجیب منزل ہے، تم یہ کہہ رہے ہو کہ حکم اللہ کے لیے، مگر تم اس طرح سے کہہ رہے ہو وہ یہ بتلانا چاہتے ہو کہ امیری بھی اللہ کے لیے، تم یہ کہنا چاہتے ہو کہ امیری بھی اللہ کے لیے، وہ لشکر کی سپہ سالاری بھی کرے گا، وہ آ کر حکومت کی کرسی میں بھی بیٹھے گا، وہ تمہارے قضایا کا فیصلہ بھی کرے گا، وہ تمہاری درخواستوں کو بھی دے گا، دیکھے گا۔ فرمایا کہ حکم اللہ کے لیے تو ہے ہی، مگر اس حکم کے لیے کچھ ایسے اشخاص بھی ضروری ہیں جو اس حکم کو ایگزیکیوٹ کریں، نافذ کریں، تاکہ تم کو اس کی اطاعت میں پابند کیا جائے۔ امیر، تمہارے لیے تو امیر ضروری ہے جو اس کے حکم کو تم تک پہنچائے، مگر اس کے ساتھ ہی کہا لا بد لکم من امیر بر او فاجر، ممکن ہے کہ وہ امیر نیک ہو، ممکن ہے وہ بد ہو، تمہاری کرسی پر کوئی رہے، تمہارے سامنے قضایا کا فیصلہ کرنے والا کوئی ہو، تمہارے اقتدار کا، اپنے اقتدار کا کوئی مظہر ہو،
جس کو تم بڑا سمجھے وہ ہو. اب یہ ممکن ہے کہ اچھا ہو، ممکن ہے کہ برا ہو. لا بد یکن من امیر بر او فاجر، اب وہ نیک ہو جائے یا فاجر ہو جائے یہ اور بات ہے، مگر تم کو ضروری ہے ایک ایسے انسان کا وجود جو تمہاری دسترس میں ہو، تمہاری نگاہوں میں ہو، تمہارے ضروریات کی تکمیل کرے، تمہاری درخواستوں کو سنے، تمہاری باتوں پر اپنے حکم کو جاری کرے اور یہ بتلائے کہ یہ اللہ کا حکم ہے. کبھی اپنے ہوا و ہوس کو دخل دے تو فاجر بن جائے، کبھی اپنے ہوا و ہوس کو مرضی الہی کا تابع کرے تو نیک ہو جائے. لیکن یہ آواز چونکہ دشمنی میں بلند ہوئی تھی، عداوت حق میں بلند ہوئی تھی، اس لیے اس عداوت میں دشمن متحد ہو گئے. دشمن متحد ہو گئے. تو ابن ابی حدید معتزلی جو ہمارے علماء اسلام کے بہت بڑے عالم ہیں اور جنہوں نے نہج البلاغہ کی شرح کا بڑا انتظام کیا تھا اور بڑے اہتمام کے ساتھ وہ شرح لکھی ہے، وہ تحریر فرماتے ہیں کہ یہ عجیب جنگ تھی. یہ عجیب جنگ تھی کہ جب انہوں نے امیر المومنین کی اس تشریح کو قبول کرنے سے انکار کر دیا. دیکھیے پھر ایک مرتبہ آپ سوچیں، انسانوں کا معاشرہ، انسانوں کا معاشرہ کیا کہیں بھی رہ سکتا ہے بغیر کرسی کے؟ کہیں بھی رہ سکتا ہے بغیر کرسی کے؟ کوئی مقام ایسا ہو دنیا میں متمدن، اچھا بھائی تم سمجھی ہو تو سب کے سب تو حکومت نہیں کر سکتے نا. خواہ وہ شاہی ہو، شہنشاہی ہو، آمریت ہو، جمہوریت ہو، ڈیموکریسی ہو، کوئی بھی آ کر طریقہ حکومت ہو، کرسی لازم ہے اور کوئی نمائندہ لازم ہے جو اقتدار کا نمائندہ ہو، یا اس کو عوام چنے تو عوام کی طرف ذمہ دار ہو. جس کو میں اپنے ایک اہم تقریر میں کہہ چکا ہوں نبی محرم کی، کہ اگر عوام چن رہے ہیں تو اس کا رخ عوام کی طرف ہے. اگر خالق کے پاس سے آ رہا ہے تو اس کا رخ ہے بہرحال کوئی ہو بغیر اس کے ہوتا نہیں، کہیں نہیں. ہم نہیں فرما رہے کہ یہ حکم تو صحیح ہے اللہ کے لیے، لیکن اس حکم کا مظہر بھی تو کوئی ہو. دیکھیے اس کے معنی کیا ہوئے. امیر المومنین نے قرآن مجید کی ان تمام آیتوں کی تفصیل کر دی. ہم نے حکم ابراہیم کو دیا، ہم نے حکم یحییٰ کو دیا، ہم نے حکم موسیٰ کو دیا، ہم نے حکم عیسیٰ کو دیا، ہم نے حکم رسولوں کو دیا. ارے جب حکم اللہ ہی کے لیے تھا تو رسولوں کو دیا کیوں؟ اسی لیے دیا نا کہ کوئی نمائندہ رہے. مگر یہ ماننے کے لیے تیار نہ تھے. انہوں نے جنگ کا اعلان کر دیا بے اختیار. ابن ابی حدید معتزلی کہتے ہیں کہ میں اپنے خاص عقائد کا حامل ہوں اور ظاہر ہے کہ میں تفضیلی مسلمان ہوں اور میں خلافت کے مسئلے میرا وہی عقیدہ ہے جو عام مسلمانوں کا عقیدہ ہے، میں اس سے پیچھے نہیں ہٹتا. لیکن میں نہیں بھولوں گا اور قیامت تک کوئی مورخ نہیں بھلا سکتا علی کے اس جملے کو کہ جلال میں آ کے آپ نے کہا کہ اے لشکریوں، اے میرے مقابل پر آنے والوں، اب یہ جنگ ہوگی، اب یہ جنگ ہوگی اور تمہارے لشکر میں سے کل 9 آدمی بچیں گے اور میرے لشکر میں کل 9 آدمی قتل ہوں گے. ابن ابی حدید معتزلی کہتے ہیں کہ اولین و آخرین میں نہ کبھی ایسی پیشین گوئی کو سچ ہوتے ہوئے ہم نے دیکھا. کہیں کسی مقام پر کسی واقعہ نگار نے ایسے واقعے کو لکھا کہ جب ان سے پہلے کسی لشکر کے سپاہ سالار نے یہ فیصلہ سنا دیا. نہ کسی مورخ نے کسی مقام پر یہ لکھا کہ کسی سپاہ سالار نے فوج کو لڑاتے ہوئے لڑائی سے پہلے یہ فیصلہ سنا دیا ہو کہ
جنگ کا انجام یہ ہوگا، یہ فیصلہ وہی سنائے جو حامل حکم پہنچتا۔ ابن ابی حدید کہتے ہیں یہی ہوا کل 9 بچے، اور آج تک کہیں تاریخ اسلام اٹھا کے دیکھیے، کہیں تاریخ کل 9 بچے، اور ادھر کل 9 قتل، 9 قتل، اور آپ آخر تک یہی کہتے ہیں۔ یہ غلطی کی، قرآن کی آیت کو سمجھنے میں غلطی کی۔ میرے جملے کو پھر عرض کرنے کی ضرورت کروں، قرآن کی ایک آیت کو سمجھنے میں غلطی کی اور صاحب حکم نے تلوار کھینچ لی، آیت کو سمجھا دیا، آیت کو سمجھا دیا کہ حکم کے لیے مظہر لازم ہے، حکم کے لیے نمائندہ لازم ہے، حکم کے لیے یہ ضروری ہے کہ کوئی بشر مرتضی ہو، مصطفیٰ ہو، منتخب ہو، مطہر ہو، جو صاحب حکم بنے اور حکم کو عمل کر کے اعلان کر دے کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے۔ چنانچہ پہلی مرتبہ کہہ دیا کلمہ حق ہے مراد باطل ہے، کلمہ حق ہے مراد باطل ہے، اور اس کے بعد جب سمجھایا اور سمجھانے کی کوشش کی، قرآن مجید کی مختلف آیتوں کو سامنے رکھ کر کہ حکم اللہ کے لیے ہے، نوح کو کیوں دیا، ابراہیم کو کیوں دیا، موسیٰ کو کیوں دیا، یحییٰ کو کیوں دیا، اسماعیل کو کیوں دیا، جب سب کو حکم دیا تو اس کا معنی یہ ہے کہ افراد بھی حاملان حکم ہوتے ہیں۔ جب افراد حاملان حکم ہوتے ہیں تو کوئی اگر شخصیت کا انکار کر دے اور کہے کہ حکم اللہ کے لیے اشخاص کو قتل کر دو، حکم اللہ کے لیے اشخاص کو قتل کر دو، تو انہوں نے کہا کہ پھر مجھ پر بھی لازم ہو گیا کہ بحیثیت صاحب حکم میں آیت کو سمجھا دوں۔ اب آیت کو سمجھانے کی ذمہ داری لی تو 9 بچے۔ اس کے بعد ابن ابی حدید نے ان 9 افراد کے متعلق صراحت کی کہ بحرین میں کون گیا، مشرقی افریقہ میں کون گیا، مسقط میں کون آیا، کس کی نسل کہاں کس طرح سے پھیلی، اور کتنے آدمی راستے میں مر گئے۔ ابن ابی حدید کہتے ہیں کہ 9 بچے، اس میں 6 اور مر گئے، اور 3 آدمیوں کی نسل پھیلی جو اب تک روئے زمین پر ہے۔ لیکن جب نہروان کی جنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد آپ نے کیا فرمایا کہ میرے بعد پھر کوئی ان سے قتال نہ کرے، میرے بعد ان سے پھر کوئی لڑائی نہ لڑے، ان سے کوئی جنگ نہ کرے۔ یہ امیر المومنین کا آخری فیصلہ تھا، خارجیوں سے میرے بعد کوئی قتال نہ کرے۔ ان امور کو امیر المومنین زیادہ بہتر سمجھتے ہیں اور مقام امامت کو زیادہ اس کا حق سمجھتا ہے کہ وہ یہ جانے کہ کیوں ان سے جنگ نہ کی جائے۔ اس عنوان پر کہ آیت کو سمجھنے میں اختلاف ہوا، آیت کو سمجھنے میں اختلاف ہوا ہے۔ وہ اعلان کر رہے ہیں کہ حکم اللہ کے لیے، ہم کو ان کی ضرورت نہیں، ہم کو ان کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ بتلا دیا کہ حکم اللہ ہی کے لیے ہے، مگر افراد کے بغیر حکم باقی نہیں رہا۔ جنگ نہروان کی اس تفصیل کے بعد میں پھر واپس آتا ہوں اس جملے پر، اور یقیناً اب آپ کو زحمت نہیں دوں گا، وقت ہو چکا، میں پھر اسی منزل پر ہوں کہ 11 ہجری کے بعد یہ نہروان کی لڑائی جو 36 اور 40 ہجری کے درمیان ہے، اس کے بعد آج تک وہ ذریعہ کون سا، وہ وسیلہ کون سا کہ جس کے ذریعے سے حکومت رسول آگے بڑھ رہی ہے۔ اگر حکم اللہ کے لیے ہے تو پھر وہی صورت ہوئی، وہی صورت ہوئی نہروانی۔ اگر حکم اللہ کے لیے ہے تو وہی صورت ہے کہ معنی میں غلطی ہو رہی ہے، اور اگر نہیں افراد کی ضرورت ہے تو ہم ان افراد کو دیکھنا چاہتے ہیں کہ جنہوں نے یہ ذمہ داری قبول کر لی کہ ہم حکومت رسول کو قیامت تک لے جائیں۔ میں نے آج تفریح ختم کی، اب اس کے بعد آپ بھی سوچیں، مجھے بھی سوچنے کا موقع دیں کہ ہم کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ عنوان آپ کو معلوم ہے، حکومت رسول، اس میں کسی خاص فرقے کے خیالات کا اظہار نہیں ہے،
اگر ملت غور کرنا چاہے تو صحیح معنی میں سرکار رسالت کی اس فضیلت کا تذکرہ ہے کہ جہاں ان کی ساری زندگی بھر کی محنتوں کو کس طرح سے بہائے دوام حاصل ہے، اس پر غور کرنے کا ہر مسلمان کو آج اختتام تقریر پر میں بڑی آسانی کے ساتھ آپ کے ذہن کو منتقل کر سکتا ہوں، اس لیے کہ میں نے گفتگو ہی ایسی کی تھی کہ جب چاہیں جب آپ تقریر کو خاتمے تک پہنچا دیں۔ آپ نے پہلے سن لیا نا کہ شاہی پر تو ذمہ داری نہیں ہے، شاہی پر تو ذمہ داری نہیں ہے وسیلہ حکومت رسول بننے کی۔ جب شاہی پر نہیں ہے تو یزید پر کیا ذمہ داری؟ یزید پر کیا ذمہ داری ہے؟ کیسے ذمہ داری ڈالی جا سکتی ہے؟ جب یزید پر ذمہ داری نہیں ہو سکتی تو دربار یزید میں آیا اس کی ضرورت نہیں ہے کہ کوئی ایسی شخصیت ہو جو حکومت رسول کو لے کے آگے بڑھنے کا اعلان کرے اس دور حکومت میں جو فاسق کی ہے، جو خواجے کی ہے۔ آپ کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں جملے اس کے حدود کیا کیا ہے؟ یعنی ایک مقام پر اعلان ہو رہا ہے کہ میں ہوں، میں صاحب اقتدار۔ اگر اس کو اس کے اقتدار کے ساتھ چھوڑ دیا جاتا ہے اور اس کے چیلنج کو اگر قبول نہیں کیا جاتا تو گئی حکومت ایسی۔ اس لیے کیا فرد کی ضرورت نہیں تھی دربار میں؟ کیا کسی شخصیت کی ضرورت نہیں تھی دربار میں؟ یقیناً شاہی نے بتایا کیا تھا کہ اب یہ حکومت آگے نہیں بڑھے، حکومت ہماری آگے بڑھے۔ اس لیے ہاشم اور ہاشم کی اولاد ملک کا ایک ڈھونگ رچائے ہوئے تھی، نہ فرشتہ آیا نہ وحی نازل ہوئی، دین کو ختم کیا اقتدار وقت۔ تو کوئی تو ہو فریاد کرنے والا کہ ہمارے جد کا دین باقی ہے، ہمارے جد کا حکم باقی ہے۔ اس دور فسق و فجور و ظلم و استبداد میں، اس دور انانیت میں کہ جہاں صرف خواہشات نفسی کی پابندی ہو رہی تھی، کوئی ہو یہ اعلان کرنے والا کہ نہیں حکومت رسول کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں ملت مسلمہ کے لیے اس سے بہتر کون سا مقام ہے صلح جوئی کا؟ کوئی ہو اور جس کسی نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم ہیں، تو پھر اس طرح سے نہ دیکھو کہ وہ پابند زنجیر ہے، اس طرح سے نہ دیکھو کہ وہ طوق و سلاسل میں اسیر ہے، اس طرح سے نہ دیکھو کہ وہ کمزور ہے، شریف و ناتوان ہے، اٹھنے بیٹھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ نہیں، وہ وسیلہ، وہ ذریعہ ہے کہ جس نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہم لے جائیں گے حکومت رسول کو آگے، ہم لے جائیں گے حکومت رسول۔ اور اگر کبھی ایسا معلوم ہوا کہ اس وقت میرا کہنا مناسب نہیں ہے، اگر کبھی ایسا معلوم ہوا اس بیمار کو کہ اس وقت میری گفتگو مناسب نہیں ہے، آہستہ سے اس انکار خاص سے اشارہ کر دیا کھوٹی کو، آپ آگے رہو، ہم چپ۔ تو پتا چلا کہ کوئی زمانہ بغیر ان افراد کے نہیں رہتا، نہیں رہ سکتا، اس لیے کہ یہ لازم ہے کہ کوئی محافظان ذکر ہو، یہ لازم ہے کہ کوئی محافظان حکومت رسول ہو حکم اللہ کے لیے، مگر وہ حکم کہ جس کے رسول صاحب تھے، جس کو رسول لائے تھے، جہاں رسول کی اطاعت لائے، اس دائرے اطاعت کو باقی رکھنے کے لیے کچھ افراد کو آگے بڑھنا، قربانیاں دے کر اس دائرے کو آگے بڑھانا ہے، ورنہ شاہیاں کبھی کے اس کو
तबाह कर चुकी होती और कभी कि ये पैगाम रसूल खत्म हो जाता। जरूरत थी सब्र की कि कुछ अफराद आगे बढ़ जाते। अगर बीमार होता तो खुद आगे बढ़ती कि बेटा तुम चुप रहो मैं बोलूं। मालूम नहीं क्या बात है, हमारे पास एक तरीका है खुसूसन तबक़े निस्वा में ख़वातीन की हद तक मुमकिन है कि उनको कोई हिदायत मिली हो, कहीं से कोई तहरीक हो, किसी आलिम ने कहा हो कि एक आम ख्याल ये होता है कि 25 सफ़र को हज़रत ज़ैनब कुबरा के हालात बयान किए जाते हैं। और ये एक अजीब हकीकत है कि आज से वो मजलिसें शुरू हो चुकी हैं और कल तमाम दिन ये ख़वातीन मुसलसल मातम करती रहेंगी। वही हालात बनते रहेंगे। मैंने अर्ज़ किया ना कि जिम्मेदारी उनकी है। मुमकिन है कि तारीख का कोई पहलू उन पर ऐसा रोशन हुआ हो कि जहाँ से वो ये साबित कर सकें कि ये वक्त और ये दिन ये तारीख उनसे मंसूब है। लेकिन मेरी हद तक न मुझे तारीख की ज़रूरत है, न वक्त की ज़रूरत है, न इस तहक़ीक़ की ज़रूरत है कि ये दिन मंसूब है या नहीं है। बाद क़त्ल हुसैन हर वक्त जाना आप मेरे मसला को समझते हैं। बाद शहादत हुसैन हर दिन हर रोज जो ज़माना गुज़रे गम की तारीखों के ख़त्म तक वो सब शहज़ादी के लिए है। इसके सिवा मैं कुछ और नहीं अर्ज़ कर सकता। इस बीवी के लिए आज मैं इतना अर्ज़ करूँगा, कल तक से शायद कुछ बताऊँ। बाद चहलों या बाद वरूद मदीना इस बीवी ने यह तय कर लिया था कि ये बीवी कभी साए में नहीं रहती। क्या जिम्मेदारी है, किस जिम्मेदारी क्या है, किस पैगाम को बाकी रखना चाहती हैं, किस जिक्र को बाकी रखना चाहती हैं। उलमाए मकातिल ने कहा है कि यकीनन 4 बीवियां ऐसी थीं जो कभी साए में बैठी ही नहीं। 4 बीवियां ऐसी थीं जो कभी ज़ेर सक़त नहीं बैठी, हमेशा सहन में बैठ, गर्म हो मौसम, सर्द हो मौसम, बारिश हो जो। पहली बीवी उम्मुल बनीन बीवी ने ये तय कर लिया था कि कभी उस दूसरी बीवी जो सिर्फ 2 बरस जिंदा रही वो हज़रत उम्मे रबाब अली अकबर और मादर सकीना। ये तय कर लिया कि वो कभी साए में नहीं बैठे। तीसरी बीवी के मुतालिक एक जुमला अर्ज़ कर दूं, बड़ा अहम वाक़या है। वो है 18 बरस के लाल की माँ कभी साए में नहीं बैठी। इसके लिए तो बाद रावी कहते हैं कि कभी ऐसा इत्तेफाक हुआ कि बाद 9 वारिदों को मदीना आना हुआ, मकाम पे पहुंचकर उनकी सवारियां रुक जाती थी और जब वो अपनी सवारियों से उतरते तो ये देखते कि आंखों से मुसलसल आंसू जारी हैं। जब गौर करते तो किसी की आवाज आती दर्द भरी अली अकबर। वो 9 वारिद पूछते ये किसका